الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 244، لیکچر نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ کے راستے میں جہاد اسلام کی چوٹی، اسلام کی چوٹی ہے، اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد مادن الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ ہر دور میں جہاد کی مختلف صورت ہوگی، کہیں کسی دور میں قلم سے، کسی دور میں زبان سے، کسی دور میں تلوار سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں جہاد کیے، قلم سے بھی، زبان سے بھی اور تلوار سے بھی۔ جہاد کا مطلب لوگوں کے ہاں موت، کہ جہاد پر جائے گا اور بچہ فوت ہو جائے گا۔ حالانکہ موت اور جہاد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے لوگوں کے ہاں۔ جہاد کا مطلب موت، حالانکہ جو جہاد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، آخر پر بستر مرگ پر آ گئے تھے اور فرمایا کرتے تھے پورے جسم کے کپڑے اتار کر دیکھو، جہاں سے بھی دیکھو گے تلوار اور نیزے کا زخم نظر آئیں گے، لیکن آج مجھے موت چارپائی پر آ رہی ہے۔ موت تو گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی آ جائے گی۔ یہ جو کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو بس یہ تو شہید ہو کر ہی آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، شہادت مقدر سے ملا کرتی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، موت تو آنی ہے، تو شہادت کی طلب ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بڑا مشہور قول ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور مدینہ طیبہ میں نصیب فرما۔ تو سائل نے پوچھا کہ آپ شہادت کے متمنی بھی ہیں اور مدینہ طیبہ میں بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول فرمائی، نماز کی حالت، مسجد نبوی، مصلی رسول پر اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ ایک مجوسی غلام نے آپ کو، ابو لؤلؤ جو تھا، فیروز نامی بدبخت، اس کے ہاتھوں آپ کو شہادت ملی۔ تو موت تو آنی، تقدیر میں جہاں لکھا ہے نا وہاں پر موت اسے لے جائے گی، موت اسے لے جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورۃ النساء
78 78 تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، موت وہاں بھی آئے گی۔ تو موت سے ڈر کر جہاد کو چھوڑ دینا یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کا رزق، خوش بخت بدبخت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب لکھ دیا جاتا ہے تو موت اس سے پہلے کیسے آ سکتی؟ موت کیسے اس سے پہلے آ سکتی؟ تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لڑو اللہ کے راستے میں، جان لو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ پھر فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اسی پر تو اس یہودی نے کہا تھا کہ اللہ غریب ہو گیا اور ہم سے قرض مانگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تھپڑ لگایا تھا، اور اللہ نے پھر صدیق کی صداقت کے لیے قرآن نازل فرمایا تھا۔ گواہ کوئی نہیں تھا، وہ منکر ہو گیا یہودی، اللہ کے پیغمبر کے پاس مقدمہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں ابو بکر لے کر آؤ گواہ، اللہ کے پیغمبر ساری جماعت ہی ان کی تھی، وہ تو ان کے ساتھ ہے، کہا گواہ کے بغیر تم ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آسمان کے مالک نے جبریل امین کو بھیجا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ مالک یہ گارنٹی دے رہا ہے صدیق سچا ہے، البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالی نے ان لوگوں کی یہ بات کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ آسمان کے مالک نے اس صدیق کی صداقت ثابت کر دی، اور آج کیسا پاکستان ہے کہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالی کا عذاب سروں پر ہے۔ وہ صدیق جس کی صداقت آسمان کا مالک اس کا خیال رکھے، اس پر ملک پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہوں، سبحان اللہ۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، قرض حسنہ، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کا راستہ، دین کا ہر کام، اور ثواب کی غرض سے یہ کام کرے، ثواب کی غرض سے یہ کام کرے، یہ ریاکاری سے بچتے ہوئے یہ کام کرے۔ مسجد میں اعلان ہو تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر، دلوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ترغیب کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا سن کر لوگ اور بھی دیں گے تو ٹھیک ہے ترغیب کے لیے، لیکن اگر ریاکاری ہوئی نا دل میں کہ لوگ کہیں گے واہ کہ 5 لاکھ روپے دے دیا چودھری صاحب، بربادی ہے، وقت کا بھی دیا، زندگی بھی برباد، مال بھی برباد، اور آخرت میں جہنم۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں، مال کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میرے پاس جتنی فیکٹریاں ہیں یہ کس نے دی ہیں؟ میں جن پیسوں کا مالک ہوں اسے کون دینے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ خود ہی دے رہا ہے مال، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور خود ہی ان سے واپس مانگ رہا ہے کہ مجھے دو، میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا، سبحان اللہ، اور بڑھا کر دوں گا۔
کمال نہیں اس بادشاہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، سورۃ توبہ 111۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے، اس کے بدلے یقیناً ان کے لیے جنت۔ سبحان اللہ، یقیناً جنت۔ اب جانیں بھی اللہ نے خرید لی ہیں، بھی میں نے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں جوان کیا ہے، میں نے تمہیں قوت دی ہے، میں نے تمہیں لڑائی کا فن دیا ہے، اب اسے میرے راستے میں جان کو لگا دو۔ ایسے ہی یہ مال میں نے دیا ہے، تم نے تھوڑا سا کاروبار شروع کیا، محنت کی، میں نے اس میں برکت ڈال دی، برکت ڈال دی۔ کتنے چھاپڑی والے تھے، وہ ملتان کا جو سائیکل پر کسی دور میں پہلے سر پر، پھر سائیکل پر، پھر کھوکے پر جو بیچا کرتا تھا سامان، وہ پھر جب فوت ہوا تو کتنی فیکٹریوں کا مالک تھا وہ۔ اسے یہ مال کس نے دیا؟ ہر شخص سوچے یہ مال مجھے کس نے دیا؟ تو فطرت کہے گی، اس کی سلیم الفطرت اگر بندہ ہوا، کہ یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب وہ دے کر کہتا ہے اچھا مجھے دینا ذرا، میں تمہیں دگنا کر دوں گا، دینے والا بھی میں، بند کرنے والا بھی میں ہوں، تمہارے میں دل کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ 261۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، وہ تو بادشاہ ہے نا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے، خرچ کرنے والوں کے لیے، وہ جہاد، وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ یتیم کی کفالت، جو بھی دین کا کام ہے، اس کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی مثال اللہ نے کہ 7 بالیاں، دانہ ایک ڈالا ہے، اس ایک سے سٹا جو نکلا ہے پودا، اس پر 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، کتنا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کو۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اثر 10 گنا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، مالک کے راستے کے اندر۔ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، یہی ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میری تو تنخواہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، 2,000 ہے، دیہڑی دار ہوں، کبھی لگ گئی کبھی نہ لگی، لیکن میں تو خود فقیر آدمی، تم بھی 1 روپیہ دے دو، 50 پیسے دے دو، ایک کھجور کھلا دو کسی غریب کو اللہ کے راستے میں۔ مسجد بن رہی ہے، 12 روپے کی ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ مسجد میں لگوا دو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کے لیے مجاہد جا رہا ہے، اسے چنے ہی لے دو، کھجوریں لے دو 10 روپے کی، اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ، اچھا قرض، اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، یاد رکھیے، دیتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پھر بہت دیتا ہے۔ اور اگر میں گن گن کر رکھتا رہوں، صدقہ ہی نہ کروں، خیرات ہی نہ کروں، سب سے بہترین صدقہ اپنی جان پر، اپنی صحت کا خیال جو اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار، ان نعمتوں کا، پھر اپنی اولاد پر خرچ، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا، سبحان اللہ، بہترین صدقہ۔ پھر اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، کہ یہ غریب ہے، اسے ضرورت ہے، اسے میں
عیدی آئی، عید کا موقع ہے تو عید ہی دے دوں، کچھ پیسے اس پہ ہاتھ پر رکھ دوں، چلو بھائی، تاکہ اس کے گھر میں کچھ خوشحالی آ جائے گی۔ اس کا دو اجر ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا کہ رشتہ دار ہے۔ ایسے ہی میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں تو آج میں مدارس کے طلباء کو کوئی اچھا کھانا کھلا دوں، سبحان اللہ، اس کی بڑی مثالیں۔ تو اللہ کے راستے میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، جانا اسی کی طرف، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جب آئے تھے تو جسم پر کپڑا نہیں تھا، جب جاؤ گے، ہم جائیں گے تو کفن کی جیب نہیں ہوتی، کفن کی جیب نہیں ہوتی، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ وہاں کیا ملے گا؟ جو میں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ وہاں پر جمع ہو رہا ہے، اور اللہ قبول کر لی، اللہ نے وہ نیکی، وہ خیر، وہ مال قبول کر لیا، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، عہد کے پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور خرچ کرنے کی توفیق دے، اور بلائنڈ مین بن کر خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ آیا اور دے دیا، کس کو دیا ہے، وہ یہیں کھا گئے ہیں، یہیں پی گئے ہیں، اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ دیکھ کر دیجیے، جہاں کام ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہو۔ وہ کوٹ روڈ کی مسجد، وہاں پر تعمیر شروع تھی، کراچی کوٹ روڈ، کراچی پاکستان، بہت بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت مرکز ہے۔ تو رات کو 2 بجے کے قریب ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے خادم کو بلایا اور کہا باہر آؤ، باہر آ گیا۔ اس نے ڈگی کھولی، جو آٹے کی بوری ہوتی نا 2.5 من کی، وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، کہا یہ بوری اٹھاؤ اور اس مسجد میں لگا دو، اس مسجد میں لگا دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اتنے پیسے؟ اب دینے والا اور لینے والا 2 ہی آدمی ہیں نا، رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، دیکھو ریاکاری سے کتنا بچا۔ اس نے کہا جی آپ ذرا ٹھہریے، میں آپ کو رسید کاٹ دوں۔ کہا میں نے رسید اللہ سے لے لی، اس کے راستے میں دے دیے، بس یہ جاؤ یہ مسجد میں لگا دو۔ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نہیں پہچان سکا یہ کون بندہ ہے، اور وہ دے کر پیسے چلا گیا۔ وہ خادم بھی کوئی متقی شخص تھا، اس نے جا کر اسی وقت ہی مسجد کے امیر، ذمہ داران، کمیٹی جو بھی، ان کو اٹھا دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ پیسے، اتنے پیسے، بوری بھری ہوئی ہے نوٹوں سے۔ کہا کوئی بندہ دے، کون دے گیا؟ اس سے ملاؤ، اس سے ملاقات کر۔ انہوں نے کہا وہ تو گیا، رسید۔ اس نے کہا رسید میں نے اللہ سے لے لی، یہ مسجد میں لگا۔ آج تک کسی کو یہ نہیں پتا چل سکا وہ آدمی کون تھا۔ یقیناً وہ اس مسجد کا نمازی تھا، جسے پتا تھا یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اسی شہر کا باسی تھا، لیکن رات کی تاریکی میں آیا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ جب میں دائیں ہاتھ سے دوں گا تو بائیں کو تو پتہ لگے گا۔ مطلب یہ کہ اس دیے ہوئے مال کو اس کی شہرت نہ کرو، شہرت نہ کرو، خاموشی سے دے دو، خاموشی کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ جب نیکی کر جاؤ گے وہ اللہ کے ہاں، اللہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ، امید رکھو اللہ قبول کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے، ایمان، تقوی، توحید، یہ ساری چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے راستے میں قرض دیتے رہنا چاہیے۔ اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے تو قرض دیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آیا کہ جی قرضہ دے دیں، یہ لو قرضہ، کب دو گے؟ کب دو گے؟ کہا جی اگلے ہفتے دے دوں گا۔
ایک یہ بھی یاد رکھیے مسئلہ، آپ کسی قرض دے رہے ہیں، قرض کا مطلب ہے آپ نے واپس لینا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ الگ، ایک لوگوں کو مصیبت اور پریشانی ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وہ واپس کا وعدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں 99% لوگ تو واپس ہی نہیں کرتے، وہ محلہ چھوڑ جائیں گے، مسجد چھوڑ جائیں گے۔ یہ تجربہ میرے ساتھ عبدالعزیز ٹرسٹ جس کا میں خادم ہوں، ہم نے شعبہ بنایا لوگوں کو قرض دیں، پھر ان سے واپس آئے تو اگلوں کو دیں، جن کو بھی دیا جتنا بھی دیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، وہ لوگ ہی چھوڑ کر چلے گئے اس علاقے کو، کبھی کہیں نظر آئے، کبھی 2 آدمیوں نے پیسے واپس کیے، ایک آدمی نے 5,000 اور ایک آدمی نے 14,000 کل واپس کیے ہیں، کوئی میرا خیال ہے 2020 چل رہا ہے، کوئی 8-10 سال کے بعد، باقی سب بھاگ گئے۔ 2 نقصان، ایک تو پیسہ گیا، دوسرا میرے مسجد کے نمازی چلے گئے، پھر ہم نے اس پر وہ قرض حسنہ کی جو سکیم تھی وہ بند کر دی۔ جو شخص لیتا ہے اس نیت سے کہ میں نے واپس نہیں کرنے، وہ ان کو دوبارہ ملاقات بھی نہیں کرنی، جیسا معاشرے کے اندر یہ عام ہے، تو ایسے لوگوں سے بچیے، حلال اور طیب مال۔ ہاں ایسے لوگ جو گاؤں اور دیہاتوں میں جو چھوڑ کر جا نہیں سکتے، یہ تو اسلام آباد ہے نا، جو علاقے کے لوگ ہیں نسل در نسل رہ رہے ہیں، جا نہیں سکتے اور انہوں نے قرض لے لیا ہے، ان کے ساتھ نرمی کیجیے، نرمی کیجیے۔ ایک شخص فوت ہوا تو کسی کے خواب میں آیا، سے پوچھا کیا حالات رہے، کہا اللہ نے بڑی نرمی کی۔ کیسے؟ کہ رب نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا نا، قرض کا آیا، ڈیٹ آ گئی، آپ نے فون کیا، مانگا قرض، اس نے کہا جی ابھی نہیں ہے، 6 مہینے اور دے دیں، تو آپ 6 مہینے اور دے دیتے، پھر 6 مہینے دے دیتے، ڈھیل دیتے رہتے، اللہ نے مجھے بھی ڈھیل دے کر معاف کر دی۔ اور یہ دیکھ لیجئے کوئی پروفیشنل بیگر نہ ہو، پروفیشنل بیگر نہ ہو جس کا کام ہی لوگوں کو لوٹنا ہے، اور ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، سچی بات ہے، ہمیں شرم آ جاتی، ہمیں شرم آ جاتی۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، بہت لباس سے وضع قطع سے اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ میں نے اسے تحقیق جب کی تو پتہ لگا کہ اس نے تو کاروبار بنایا ہوا، اب چھوڑ دیا اس نے محنت مشقت کرنا، وہ دن رات علماء کے نمبر تلاش کرتا رہتا ہے، اور تلاش کر کے پھر وہاں پر فون کر کے روتا دھوتا ہے، اپنی بیوی سے کرواتا ہے، اور پھر کوئی عالم اسے پیسے دے دیتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کے تیسرے کے پیچھے۔ میں نے اسے رقم نہ دی، جب میں نے تحقیق کی تو وہ تو بہت اوپر تک کے علماء تک، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے اس کو کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے وہ غلیظ گالیاں دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے بھی لوگ، ہم کسی سے مانگتے ہیں نا اللہ کے راستے میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے بنائی ہے، اس میں 9 کروڑ روپے لگا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم لوگوں کو فون کرتے تھے، دوستوں کو، ذمہ داران کو، جو جن کے ساتھ تعلق تھا، بس فون کر کے انہیں یاد دہانی کرا دی، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کبھی نہ مانگا۔ 2 دفعہ کے بعد انہیں یاد کرا دیا کہ میں اب دوبارہ فون نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن منع کرتا ہے کہ پیچھے پڑ جاؤ اگلے بندے، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر سوال نہیں کرنا۔ اگلا بھی کہے گا پتہ نہیں کس میں مصیبت میں آ گیا۔ وہ مجھے یاد آیا، مجھے کسی نے خبر دی کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے۔ میری ایک خامی ہے کہ میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، کس محکمے میں۔ وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ میں سوچتا ہوں کسی اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ پیسے مانگنے آ جائے گا،
یہ اپنے بچے کو نوکری دلوانے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کسی سے پوچھتا ہی نہیں کس محکمے میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہا وہ اہل حدیث ہو گیا، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا۔ اور بڑا عجیب واقعہ اس کے حدیث ہونے کا۔ میں نے کیسے؟ کہا ایک دفعہ اس کو کوئی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے کچھ پیسے مسجد میں جا کر دیا ہے، مسجد والے نے اس کے گھر کا سوراخ لگا لی۔ اگلے ہفتے اس نے خود آ کر دروازہ کھٹکا دیا کہ جی آپ کچھ پیسے چاہیے، اس نے پھر دے دیا۔ اس نے ہفتے بعد پھر، اس نے تو صبح شام اس کا گھر تلاش کر لی، آخر وہ تنگ آ گئی، ضد ہو گئی۔ اس نے آخری دفعہ، اس نے پھر مولوی صاحب نے کیا کیا، اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے آیا، جی اس کے گاؤں میں مسجد بن رہی۔ اس نے آخری دفعہ دے کر کہا اگر دوبارہ یہاں نظر آئے نا تو تمہارے ساتھ وہ ہوگی جو تم یاد کرو گے۔ اس نے کسی اپنے اہل حدیث ساتھی کو کہا، کوئی اپنے دوست کو جو اہل حدیث تھا، وہ خود اہل حدیث نہیں تھا، کہا کوئی ایسی مسجد بتاؤ جہاں چندہ مانگنے والے نہ ہو۔ انہوں نے وہ مسجد میری مسجد کا پتہ دے دی، وہ آنے لگ گئے، یہاں پر جمعہ پڑھنے لگ گئے، اللہ نے حدیث کر دیا۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے واحد آدمی دیکھا ہے چندہ بھی مانگتا ہے نا جب جمعے کے دن، کہتا ہے کوئی مشرک، کوئی بدعتی، کوئی سود خور، رشوت خور اس غلے میں پیسے نہ ڈالے۔ کہتے کمال کا آدمی، کمال کا آدمی، میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو یہ خامی میرے اندر ہے کہ میں کسی سے نہیں پوچھتا۔ ایک مرتبہ جب دور تھا ایم این اے بادشاہ ہوا کرتے تھے اپنے علاقے کے، اب تو نیچے نادیم اور بہت کچھ پھیل گئے، ایم این اے بہت بڑی اتھارٹی ہوا کرتی تھی کسی وقت میں۔ تو ایک مرتبہ سفر میں ہمارے استاد محترم حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی، ملتان سے بہاولپور اس وقت 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے، لمبا سفر تھا، سڑکیں کمزور تھیں۔ تو وہاں سے ایم این اے صاحب ساتھ سفر میں، انہوں نے ہی بہاولپور جانا تھا، کسی آفس میں کسی طرح اکٹھے ہوئے، تو حافظ صاحب بھی ساتھ جمعہ پڑھایا، ادھر سے واپس جا رہے ہیں تو گاڑی میں ایم این اے صاحب نے کہا جی میں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، میں نے بھی جانا ہے، تو جمعہ پڑھا ہے ان کے پیچھے، اکٹھے چلتے۔ راستے میں تعارف ہوا، جی یہ ممبر قومی اسمبلی۔ حافظ صاحب نے فرمایا ماشاء اللہ، بس پھر اور باتیں ہوتی رہیں۔ وہ ایم این اے نے جب اتارا حافظ صاحب کو تو اس نے ڈرائیور کو کہا کمال کا، میں نے زندگی میں پہلا آدمی دیکھا ہے، پہلا آدمی دیکھا ہے، ورنہ کسی کو یہ پتہ لگ جائے یہ ایم این اے ہے، اپنے بیٹے کے کاغذ، اپنے فلاں کے کاغذ، اپنے فلاں مقدمہ، اپنا فلاں فون کر دینا، اپنا فلاں، بس بندے نے پوچھا تک نہیں ہے، کوئی حاجت پیش نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو بات چل رہی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہرت اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔